بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو۔ ترکی کے مشہور ڈرامہ ارطغرل غازی اور عثمان غازی میں دکھائے جانے والے مشہور کردار شیخ الاسلام شیخ ادیب علی کی زندگی کا مختصر تعارف کرائیں گے۔ معزز دوستو، ڈرامہ ارطغرل غازی اور عثمان غازی میں جہاں مجاہدین اسلام کا ذکر موجود ہے، وہاں ان مجاہدین کی رہنمائی کرنے کے لیے رب العزت کے نیک بندے جو صدیوں سے نسل در نسل رب ذوالجلال کے سچے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر نوجوانوں کی روحانی تربیت کرتے اور ان کو اللہ رب العزت کا پیغام سناتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ارطغرل غازی کے دوسری سیزن میں ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا جب ارطغرل غازی اور اس کے دوست اکثر علی کے حکم پر نئی سرزمین دیکھنے باذنطین سرحد پر جاتے ہیں تو رات ایک بزرگ ہستی کے گھر بسر کرتے ہیں۔ وہاں ایک معصوم بچہ بھی موجود ہوتا ہے جسے عثمان غازی میں دوبارہ ایک عظیم بزرگ کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ڈرامہ ارطغرل غازی میں دکھائی دینے والا یہ معصوم بچہ تحریک خلافت عثمانیہ کی معروف شخصیت صوفی بزرگ ہستی شیخ الاسلام شیخ ادیب علی تھے۔ ناظرین، شیخ ادیب علی کون تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، شیخ ادیب علی آہی برادری کے ایک بااثر صوفی بزرگ تھے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 1206 عیسوی اور کہیں 1209 عیسوی بتائی جاتی ہے، لیکن زیادہ علماء 1206 پر متفق ہیں۔ شیخ ادیب علی ارطغرل غازی کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آپ اکثر ارطغرل غازی سے اناطولیہ میں اسلام اور مسلمانوں کے معاملات پر گفتگو کرتے تھے۔ ارطغرل غازی خود بھی شیخ ادیب علی کے پاس جاتے تھے۔ ارطغرل غازی کے فرزند عثمان غازی نے دینی تعلیم اور روحانی تربیت شیخ ادیب علی سے ہی حاصل کی۔ شیخ ادیب علی کی ایک بیٹی تھی۔ مورخین نے ان کا نام رابعہ بالا خاتون بتایا ہے۔ شیخ ادیب علی نے اپنی بیٹی بالا خاتون کا نکاح ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی سے کروایا۔ ایک دن عثمان غازی شیخ ادیب علی کے پلنگ پر سو رہے تھے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چاند جو شیخ ادیب علی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے سینے سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئیں۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور اس درخت کے پتے ایک براعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ براعظم ایک انگوٹھی۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھیں کھل گئی۔ عثمان غازی نے اس خواب کا ذکر اپنے پیر مرشد شیخ الاسلام شیخ ادیب علی سے کیا۔ شیخ ادیب علی نے خواب سننے کے فوراً بعد عثمان غازی کا نکاح اپنی بیٹی رابعہ بالا خاتون سے کر دیا، مگر اس خواب سے سب مورخین متفق ہیں اور تاریخ میں یہ خواب عثمان ڈریمز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ شیخ ادیب علی نے اپنی بیٹی سے عثمان غازی کا نکاح کروانے کے بعد خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں عثمان غازی کی مدد کی۔ خلافت عثمانیہ قائم ہونے کے بعد شیخ ادیب علی نے اپنے داماد عثمان غازی کو ایک مشہور نصیحت کی: اے میرے بیٹے، اب تم بادشاہ ہو، اب سے ہمارے لیے غضب ہے، آپ کے لیے سکون، ہمیں ناراض کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، ہمارے لیے انجام لگانے کے لیے، آپ کو برداشت کرنے کے لیے، ہمارے لیے بے بسی اور گمراہی، اور آپ کے لیے رواداری، ہمارے لیے جھگڑا، آپ کے لیے انصاف، ہمارے لیے حسد بہتان، آپ کے لیے معافی۔ اے میرے بیٹے، اب سے ہمارے لیے تقسیم کرنا ہے اور آپ کو متحد کرنے کے لیے، ہمارے لیے کاہلی، آپ کے لیے انتباہ اور حوصلہ افزائی۔ اے میرے بیٹے، صبر کرو، ایک پھول اپنے وقت سے پہلے نہیں کھلتا، کبھی بھی فراموش نہ کرو، انسان پھلے پھولے گا اور ریاست بھی پھلے پھولے گی۔ اے میرے بیٹے، آپ کا بوجھ بھاری ہے، آپ کا کام مشکل ہے، آپ کی طاقت بالوں پر لٹک رہی ہے۔ اے میرے بیٹے، اللہ رب العزت آپ کا حامی و مددگار ہو۔ دوستو، شیخ الاسلام شیخ ادیب علی تقریباً 120 سال کی عمر میں سن 1326 عیسوی کو ترکی میں انتقال فرما گئے۔ آپ کا مزار ترکی میں موجود ہے، جو ابتدا میں آپ کے نواسے خان غازی نے مگر یونانیوں کے حملوں میں شہید ہو گیا، جو بعد میں سلطان عبدالحمید ثانی کے دور حکومت میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔